يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ کی رضا پانے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے بیان سنیں گے تو ہیرو نیکیوں کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ کنز المال میں ہے کہ علم و حکمت کی ایک بات سننے سے 1 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت علامہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے درود پاک کی فضیلت پر مشہور زمانہ کتاب آب کوثر لکھی ہے، فیصل آباد کے آپ یہ بزرگ تھے اور حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے اور فیصل آباد میں ہی ان کا مزار علی شان ہے۔ تو ان کو درود و سلام سے بڑی محبت تھی اور انہوں نے درود و سلام کی فضیلت پر کتاب جو آب کوثر لکھی ہے، بہت ہی کمال ہے۔ وہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ ایک مرتبہ اگر وہ بندہ کتاب پڑھ لے تو وہ درود و سلام کا شہدائی ہو جاتا ہے۔ مفتی امین رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیپلز کالونی فیصل آباد کے ایک سید صاحب جن کا نام سید ریاض تھا، کہتے ہیں میرے پاس تشریف لائے اور بڑے پریشان، کہتے ہیں کہ کاروبار سارا ٹھپ ہو گیا ہے اور 7.5 لاکھ روپے میرے پر قرض ہے، تو میں بڑا پریشان ہوں۔ مفتی صاحب نے ان کو یہ کتاب آب کوثر کتاب دی، انہوں نے یہ کتاب پڑھی اور کتاب پڑھنے کے بعد ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندہ یہ کتاب پڑھے اور وہ درود و سلام اس کا شہدائی نہ ہو۔ وہ کتاب پڑھنے کے بعد ان کی زبان پر درود و سلام جاری ہو گیا، شب و روز کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھتے۔ اب درود و سلام کی جب کثرت کی جاتی ہے تو اس کی برکتیں تو ظاہر ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ بڑے 6 ماہ کے بعد آئے اور بڑے خوش اور کہا کہ میرا 5.5 لاکھ قرض اتر گیا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں درود و سلام پڑھ کر سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو میرے ساتھ سایہ بن کر میرے ساتھ چل رہا ہے۔ چلتا گیا تو ایک بڑا ہی خوبصورت علاقہ سا آیا اور وہاں پر ایک بڑے ہی نورانی بزرگ بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ پھر ایک مرتبہ انہوں نے ایک نظر میری طرف اٹھا کر دیکھا اور دوبارہ تلاوت قرآن میں مشغول ہو گئے۔ تو جو شخص سایہ بن کر میرے ساتھ تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہی تو حبیب خدا ہے کہ جن پر تم شب و روز کثرت سے درود پاک پڑھتے۔ بس اتنا کہنا تھا، میری آنکھ کھل گئی۔ بس حضور کی ایک نظر عنایت نے ایسا کرم کیا، کہتے ہیں کہ 5.5 لاکھ میرا قرض اتر گیا۔ پھر چند ہفتے کے بعد آئے، کہا میرا سارا قرض اتر گیا ہے اور مجھے ایک اچھی ملازمت بھی مل گئی ہے۔ یہ درود و سلام کی برکت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی تیری ایک سیدھی نظر کی ہے۔ اور پڑ گئی جس پر معاشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا، رخ جدر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پر لاکھوں سلام۔ کہ حضور کی ایک نظر دنیا اور آخرت میں بندے کا بیڑا پار کر دیتی ہے۔ اور جو بندہ درود و سلام کی کثرت کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر عنایت اس پر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحابی رسول حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حل فیکم غریب، تم میں کوئی اجنبی تو نہیں ہے، کوئی غیر مسلم تو نہیں ہے؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کوئی بھی غیر مسلم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دروازہ بند کر دو، چنانچہ دروازہ بند کر دیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ تمام کے تمام صحابہ کرام نے بلند آواز سے ایک آواز ہو کر لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو کہ بے شک اللہ پاک نے تمہیں بخش دیا۔ مزید آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ، اے اللہ پاک تو نے مجھے یہ پاکیزہ کلمہ دے کر بھیجا ہے،
اسے پڑھنے کا حکم دیا، اس پر جنت کا وعدہ بھی فرمایا، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اجتماعی طور پر اس کلمے کا ورد کیا گیا، اجتماعی طور پر یہ کلمہ پڑھا گیا، جیسے ہم ہر نماز کے بعد بھی 3 مرتبہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے صحابہ کرام کو یہ کلمہ پڑھنے کا حکم دیا، صحابہ کرام یہ کلمہ پڑھتے رہے، پھر حضور نے فرمایا کہ تمہاری خوشخبری ہے کہ تمہیں بخش دیا گیا۔ تو لا الہ الا اللہ کہنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں، یہ افضل ترین ذکر بھی ہے، بہترین وظیفہ بھی ہے۔ یہی کلمہ پڑھنے والا غیر مسلم مسلمان ہو جاتا ہے، اور یہی مبارک کلمہ سچے دل سے پڑھ لینے کی برکت سے غیر مسلم کے سب گناہ دھل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس اے لوگو میری ہی عبادت کرو۔ تم میں سے جو کوئی میری بارگاہ میں سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ آئے گا وہ میری پناہ میں داخل ہوگا، اور جو میری پناہ میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا فقط داخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 87 میں ارشاد فرمایا لوگ شفاعت کے مالک نہیں ہیں، لا یملکون الشفاعہ، لوگ شفاعت کے مالک نہیں ہیں مگر وہ جنہوں نے رحمان کے پاس قرار کر رکھا ہے۔ قیامت والے دن نہ تو شفاعت کرے گا کوئی، نہ ہی کسی کی شفاعت کی جائے گی، لیکن جن سے اللہ پاک نے وعدہ کیا ہوا ہے وہ شفاعت کریں گے بھی اور ان کی شفاعت ہوگی بھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کن لوگوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے؟ فرماتے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے قیامت والے دن ان کی شفاعت کی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا تو وہ آگے شفاعت بھی کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت انہیں نصیب ہوگی جنہوں نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اور پھر اللہ پاک جنہیں اجازت دے گا وہ بھی قیامت والے دن شفاعت کریں گے۔ حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ کہے، بے شک اللہ پاک اس پر دوزخ حرام فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات ہوا یعلم انہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، فرمایا جو اس حال میں مرا کہ جس نے جو وہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس نے لا الہ الا اللہ کہا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سامان الجنہ، جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم وہ فلس کیا مول چکائیں ہمارا ہاتھ ہی خالی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کر رہا ہے، اس کی قیمت بھی ہے اور اس کی قیمت لا الہ الا اللہ ہے۔ اور ایک اور روایت میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مفاتیح الجنہ، جنت کی چابی شہادت لا الہ الا اللہ، فرمایا جنت کی چابی ہے کہ گواہی دینا لا الہ الا اللہ کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مشہور ولی اللہ ہیں باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہیں الہام ہوا کہ فلاں کافروں کے علاقے میں جاؤ اور وہاں پہ کافروں کا مذہبی تہوار ہے، کافروں کا لباس پہن کر کافروں کے مذہبی تہوار میں شرکت کرو۔ اس شہر کا نام تھا سمعان، تو آپ نے سمجھا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، آپ نے اعوذ باللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھی اور اس کی طرف دھیان نہیں دیا، کیونکہ کافروں کا لباس پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے اسلام نے، اور کافروں کے اجتماع میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی کافروں کا مذہبی لباس پہن لے، جیسے ہندوؤں کا مذہبی لباس ہے، وہ اس طرح سے دھاگا باندھتے ہیں اور وہ ماتھے پہ ٹیکے لگاتے ہیں اور پورے سر کی گنج کر کر پیچھے گت رکھ لیتے ہیں، اگر کوئی بندہ اس طرح کا حلیہ اپنائے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح عیسائیوں کا جو مذہبی لباس ہے وہ لباس پہن کر اور اپنے گلے میں سلیب لٹکا لے تو اس کے اوپر بھی حکم کفر آئے گا۔ اسی طرح کافروں کے جو مذہبی تہوار ہیں، جیسے ہندوؤں کے جو مذہبی تہوار ہے، اگر کوئی اس میں بندہ شرکت کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔
اور عیسائیوں کا جو مذہبی تہوار ہے جیسے کرسمس وغیرہ ہوتی ہے، اس میں اگر کوئی بندہ اس کو اچھا جان کر اس کے ساتھ اس میں شرکت کرے گا تو اس میں حکم کفر آئے گا۔ تو باجزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو شیطان کی طرف سے سمجھ کر اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ پھر ایک رات دوسری رات بار بار یہی چیز خواب میں کہی گئی اور کہا کہ تم ڈرو نہ، تمہیں یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تم کافروں کے اجتماع میں جاؤ۔ اب آپ سمجھ گئے کہ یہ شیطان کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں کوئی راز ہے، تو آپ وہ کافروں والا لباس پہن کر ان کے کافروں کے مذہبی اجتماع میں چلے گئے۔ اب سب لوگ اپنے بڑے عالم کا انتظار کر رہے تھے، اس کے کافروں کے بڑے عالم صاحب آئے اور سب عالم صاحب کی طرف ہمتن گوش ہو کر انتظار میں تھے کہ یہ تقریر کریں گے اور ہم نے ان کی تقریر سننی ہے، لیکن عالم صاحب پر سخت طاری ہے، وہ تقریر شروع ہی نہیں کر رہے اور ان پر کبھی طاری ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی گفتگو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، آپ گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ تو عالم نے کہا کہ ہو نہ ہو مجھے لگتا ہے کہ تمہارے درمیان کوئی محمدی ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور وہ تمہارے دین کا امتحان لینے کے لیے آیا ہے۔ تو اس عالم نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، اگر ان کا کوئی امتی یہاں پر موجود ہے تو کھڑا ہو جائے۔ تو باجزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہو گئے۔ اس عالم نے کہا کہ میں آپ سے 61 سوال کروں گا، اگر آپ نے جواب دے دیے تو ہم آپ کی ہر بات مانیں گے، اور اگر آپ نے جواب نہ دیا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا کرو سوالات۔ وہ سوالات کرتا گیا، آپ علیہ رحمٰن نے اس کے سارے سوالوں کے جواب دیے۔ باجزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم نے اتنے سوال کیے، اب میں ایک سوال کرتا ہوں، اس کا تم نے جواب دینا ہے۔ اس نے کہا پوچھو آپ، تم کیا سوال کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ آسمانوں کی اور جنت کی چابی کیا ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ آسمانوں کی اور جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے۔ تو جب ان کے بڑے عالم نے یہ کہا تو جتنا وہاں پر کافر موجود تھا سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اس عبادت گاہ کو مسجد بنا دیا۔ تو یہ لا الہ کی اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ لا الہ کو جنت کی چابی قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام کی وصال کا وقت آیا تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میں تمہیں 2 چیزیں کی وصیت کرتا ہوں اور 2 چیزوں سے تمہیں منع کرتا ہوں، 2 کام جن کو کرنے کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، کہ بے شک اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمین رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو اس پاکیزہ کلمے کا وزن 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے بڑھ جائے گا۔ دیکھیں ایک پلڑے میں 7 زمین اور 7 آسمان رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ، تو جس پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا گیا وہ پلڑا بھاری ہو جائے۔ اور پھر دوسری بات فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت کرو، کہ بے شک ہر چیز کی تسبیح ہے اور اس کی برکت سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ 2 چیزیں جس سے میں تمہیں منع کرتا ہوں، ایک شرک اور دوسرا تکبر۔ کبھی شرک نہ کرنا اور اپنے اندر کبھی تکبر نہ لے کر آنا۔ بندے کے پاس جتنا مرضی عزت آ جائے، دولت آ جائے، شہرت آ جائے، علم آ جائے، لیکن ہمیشہ بندے کو آجزی انکساری کرنی چاہیے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی یہ 4 نصیحتیں بہت ہی اہم ہیں۔ ان پاکیزہ نصیحتوں کو اپنے دل میں بٹھا لیں، کلمہ طیبہ کا ہمیشہ کثرت کرتے رہیں، سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت کرتے رہیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کی برکت سے روزی ملتی ہے۔ شرک اور تکبر سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پورے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے 24 حروف ہیں۔ کہتے ہیں پس جب بندہ ہر روز 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ کہتے ہیں اب غور کر لو، جو اس کی کثرت کرتا ہے تو اس کو اپنانا مشغلہ بنا لیتا ہے تو اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں پر نہ قبر میں کوئی وحشت ہوگی، نہ قبروں سے میں ان کو کوئی گھبراہٹ ہوگی،
جب وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبروں سے نکلیں گے تو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس رب نے ہمارے سے غم کو دور کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کو میرے قریب کر دو، میرے عرش کے سائے میں انہیں جگہ دو، بے شک میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ جو لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتا ہے اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ افضل الدعاء الحمدللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے بی بی آمنہ کے لال رسول بے مثال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو یہ مبارک کلمہ اس کے منہ سے جیسی ادا ہوتا ہے تو وہ آسمانوں کو چیرتا ہوا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اسکنی سکون میں آ جا، تو وہ کلمہ کہتا ہے باری تعالیٰ میں کیسے سکون میں آ جاؤں، ابھی تک تو اس بندے کی مغفرت نہیں ہوئی جس نے اپنی زبان سے یہ کلمات کہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس نے جو ہی اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہا تھا میں نے اس کو بخش دیا۔ تو بندہ جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ کلمہ آسمانوں کو چیرتا ہوا رب تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتا ہے کہ باری تعالیٰ لا الہ الا اللہ کہنے والے کو بخش دے۔ احد پہاڑ کے برابر ثواب حاصل کرنا کتنا آسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے میں کیسے کیسے انعام و اکرام ہیں۔ عمل بالکل آسان ہوتا ہے لیکن اس کا ثواب بہت بڑا ہوتا ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم طاقت نہیں رکھتے روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرو؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ایسا کر سکتا ہے؟ فرمایا تم سب اس کی طاقت رکھتے ہو۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا احد پہاڑ سے بڑا ہے، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا احد پہاڑ سے بڑا ہے، اور ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا یہ احد پہاڑ سے بڑا ہے۔ ساری غم اور پریشانیاں سے نجات کا بڑا پیارا وظیفہ ہے۔ حضور نے فرمایا اس طرح کہو لا الہ الا اللہ قبل کل شیء لا الہ الا اللہ یبقى و یفنى کل شیء، یعنی کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر وہ اللہ جو ہر چیز سے پہلے ہے، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ وہ باقی رہے گا اور ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا جو بندہ اس طرح سے یہ جملہ کہے گا اس کی غم اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کو جنت کی چابی قرار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا اس پر جہنم حرام ہو جائے گی، اسے جنت میں سے داخل کیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہے اور اپنے تمام اعضاء کو اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے بچائے، یہ ہے اخلاص سے لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ صحابی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، مفاتیح الجنہ لا الہ الا اللہ، لیکن چابی کے دندان بھی تو ہوتے ہیں نا، اگر چابی ہو اور اس کے دندان نہ ہو تو تالا تو نہیں کھلے گا۔ فرمایا لا الہ الا اللہ چابی ہے اور اس کے دندان کیا ہیں؟ اس کے دندان ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرائض و واجبات کی پابندی کرنا۔ تو جو بندہ صرف لا الہ الا اللہ تو کہے لیکن لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے نہ کرے، لا الہ الا اللہ کو اخلاص کے ساتھ نہ پڑھے تو تب بھی دروازہ نہیں کھلے گا۔ تو کہا کہ لا الہ الا اللہ چابی ہے اور اس کے دندان ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرائض و واجبات۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ بندے کو فرائض و واجبات کی بھی پابندی کرنی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بھی پابندی کرنی ہے، پھر جا کر جو ہے وہ جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلے گا۔ اب جب اس کی چابی کے دندان نہیں ہے تو پھر تو دروازہ نہیں کھلے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کے مطلب کو سمجھنا چاہیے، اس کے تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ اللہ پاک نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان حرام کردہ اشیاء سے بچنا چاہیے، لیکن یہاں ہم ایسے جذبات میں آتے ہیں کہ
کیا چیز ہمارے اوپر حرام ہے ہم بھول جاتے ہیں۔ اب کوئی روڈوں پر نکل آنا اور ہڑتالیں اور احتجاج کرنا اور توڑ پھوڑ شروع کر دینا، کیا بندے کو معلوم نہیں ہے کہ حقوق العباد بھی ایک معاملہ ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ایک تقاضا ہے کہ حرام کردہ اشیاء سے بچنا ہے۔ آپ نے جو 2 کروڑ کی بس جلا دی ہے، کیا قیامت والے دن حساب نہیں دینا پڑے گا؟ ایک بیچارہ اپنا کنٹینر لے کر آ رہا ہے، شالمی میں اس نے کنٹینر لے کے جانا ہے، 2 کروڑ کا کنٹینر ہے، 7 کروڑ کا اس کے اندر مال ہے لوگوں کا، وہ پورا جلا کر راکھ کر دیا، تو کیا قیامت والے دن تم نے اس کا حساب نہیں دینا؟ روڈ بلاک کر دیے جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ روڈ سے پتھر ہٹاؤ تو اللہ بخش دیتا ہے، تم پتھر رکھ دیتے ہو کہ لوگوں کو جانے میں مشکل نہ ہو۔ بھائی یہ کوئی ملک سے محبت نہیں ہے۔ میرا جس جماعت سے تعلق ہے نا، دعوت اسلامی سے، اس کے دعوت اسلامی کے جو بانی ہے نا مولانا الیاس قادری صاحب، وہ بلا کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے شہید بھی کر دے تو تم نے سڑک پر نہیں آنا، میرے ملک کے درخت کا پتا بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ ہمارا تو ایسی جماعت سے تعلق ہے، اور بالکل یہ ہڑتالیں، یہ احتجاج، یہ کوئی ملک کو فائدہ نہیں دیتے، یہ ملک کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم پرامن احتجاج کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، آپ پرامن ہی ہوتے ہو۔ دیکھیں کوئی عام شہری ایسی گندی حرکت کبھی بھی نہیں کرے گا، کسی غریب کا رکشہ جلا دیا جائے، کسی کی گاڑی توڑ پھوڑ دی جائے، ایک عام شہری کبھی ایسا نہیں کرتا۔ لیکن آپ کے پرامن احتجاج کی آڑ میں وہ لوگ، گندے لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں جو اپنا ضمیر بیچ چکے ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنا ایمان فروخت کیا ہوتا ہے، اور وہ پیسوں کی خاطر جو ہے وہ ملک میں افراتفری پھیلا دیتے ہیں۔ تو یہ پرامن کے لیے بھی نہ نکلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور ایک طریقہ کار کے مطابق اپنے ملک کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ اس طرح کو ملک سنبھلے گا نہیں، ملک بگڑتا چلا جائے گا، اور زیادہ معاشی حالت ڈاؤن ہوتی چلی جائے گی، کھربوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے جب کسی کے کہنے پہ سڑکوں پہ آ کر توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ تو پرامن نکلے تھے، لیکن آپ کے پرامن کی آڑ میں آ کر جو ہے نا شرانگیز لوگ وہ افراتفری مچا کر کھربوں کا نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے نہیں ہیں، اور یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے صرف زبان سے ہیں، اندر سے یہ اپنا ایمان فروخت کر چکے ہوئے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ حرام کاموں سے بچنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ اور یہ لا الہ الا اللہ کا اگر کسی کو ایصال ثواب کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا اور جس کے لیے کہا، یعنی کہ جس کو ایصال ثواب کیا، اللہ تعالیٰ دونوں کو بخش دے گا۔ ایک بزرگ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مجلس میں گئے تو وہاں ایک نوجوان تھا، اچانک اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ کچھ دن پہلے میری والدہ کا انتقال ہوا تھا، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میری والدہ کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس نوجوان کا کشف بڑا مشہور تھا، کشف کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیزوں کا نظر آ جانا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے میری والدہ نظر آ رہی ہے، ان کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے۔ ابن عربی کہتے ہیں میں نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا تھا، تو میں نے دل ہی دل میں اس کی والدہ کو ایصال کر دیا۔ جو ہی اس کی والدہ کو میں نے ایصال کیا تو اس نوجوان نے مسکرانا شروع کر دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا ابھی تو تم رو رہے تھے، اب مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری والدہ جس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا تھا، اب اس کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ تو ابن عربی کہتے ہیں کہ حدیث سنی تو تھی، لیکن اس حدیث کی برکت کو آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ تو جب کبھی کوئی فوت ہو جائے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، پڑھنے والے کی بھی بخشش ہو جائے گی، جس کو ایصال کریں گے اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔